کی اس ویڈیو میں ہم فلسطین، اسرائیل اور مسجد اقصی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں، کیوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ فلسطینی بھائیوں سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے مومنین ایک جسم کے مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارے جسم کو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ فلسطین ہمارے نبیوں کی سرزمین رہی ہے۔ مسجد الاقصی کو ہمارا قبلہ اول مانا جاتا ہے۔ مکہ اور مدینے کے بعد اس جگہ کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ مسجد الاقصی زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ مسجد الاقصی کو بیت المقدس یعنی قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے 40 سال بعد تعمیر کیا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ مسجد ایسے ہی آباد رہی اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہاں فلسطینی آ کر رہے اور ان لوگوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا اور فلسطین کا نام رکھا اور اس جگہ کو آباد کیا۔ اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ مسجد تعمیر کی اور آگے چل کر حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم یہودی اور اسماعیل علیہ السلام کی قوم مسلمان ہوئی اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دی اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل فرعون سے بچ کر فلسطین میں رہنے لگی اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کیا اور پھر وہ پوری تعمیر نہیں کر سکے، پھر انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس تعمیر کی ذمہ داری دی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی کی تعمیر مکمل کی اور پھر حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہا کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اس مقدس شہر میں ہوئی اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا اور پھر اس مسجد کو توڑا گیا، یہاں تک کہ مسجد کی 4 دیواریں ہی باقی رہ گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک یہ مسجد ایسی ہی رہی اور جب اسلام پھیلنے لگا اور اسلام نے فتح حاصل کر لی اور اسلامی لشکر فلسطین پہنچا اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا وقت تھا اور وہاں کے بادشاہ نے اسلامی لشکر کی فتح دیکھ کر ان کو صلح کا پیغام بھیجا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقدس جگہ کی فضیلت کو دیکھ کر ان کی صلح کے پیغام کو قبول کیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور مسجد الاقصی میں 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد الاقصی کو تعمیر کیا اور اس کے بعد عیسائیوں نے اس مسجد پر قبضہ کر لیا اور پھر اس مسجد کو توڑ دیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس جگہ کو فتح کر لیا اور فلسطینیوں کو آزادی عطا کی اور پھر برطانوی حکومت نے اپنا قبضہ جمایا اور پھر یہودی بھی یہاں آ کر رہنے لگے۔ یہودی کی تعداد بڑھتی گئی، فلسطینیوں نے انہیں پناہ دی کیونکہ یہودی ہر قسم کی ذلت اور بے عزتی کا سامنا کرتے تھے، کوئی ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا اور پھر یہودی کی آبادی بڑھتی گئی۔ فلسطینیوں نے ان پر ترس کھا کر ان کو یہاں پناہ دی کیونکہ ان کو پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ یہودی پہلے بہت زیادہ بچھڑی قوم تھی، جیسے سب لوگ اسے حقیر سمجھا کرتے تھے اور پھر یہودی یہاں آ کر رہنے لگے، انہوں نے اپنی غربت مٹائی۔ کسی نے پوچھا یہودی سے کہ تم تو اتنی بچھڑی قوم تھے، تمہیں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا اور تم نے آج اتنی ترقی کیسے حاصل کی؟ کتنی کمپنیاں، کتنے برانڈ، کتنے پروڈکٹ تمہارے ہیں، آخر تم نے اتنی ترقی کیسے حاصل کی؟ تو یہودیوں نے کہا مسلمانوں
मुसलमानों की कौम में प्रॉफिट मोहम्मद यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आला तालीम हासिल करो, तिजारत किया करो, तिजारत को फ़रोग़ दो, क्योंकि तिजारत में अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है और एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। इसीलिए एक दूसरे की मदद किया करो, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा करो। इसीलिए हम यहूदियों ने ये तरीका अपनाया और हमें तरक्की मिली। हम लोग आला तालीम हासिल करते हैं, तालीम को फ़रोग़ देते हैं, अपने बच्चों को हमेशा तिजारत करना सिखाते हैं, इन्हें लेन देन समझाते हैं, बचपन से ही इनके दिमाग को बिजनेस माइंडेड दिमाग बनाते हैं। और हम यहूदी एक साथ हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि हमारी कौम आगे बढ़ सके और एक दूसरे से हम लोग हमेशा राब्ते में रहते हैं। देखिए यहूदी हमारे नबी के तरीके पर चलकर कामयाबी हासिल कर रहे हैं और हम मुसलमानों को क्या हो गया है, हमने अपने नबी का हाथ क्यों छोड़ा है, नबी के तरीके को क्यों छोड़ा है, हम इनकी सुन्नत को क्यों नहीं थाम रहे हैं। देखिए और गौर करिए। और फिर इन यहूदियों ने ऐसे ही अपना कब्जा जमा लिया और फिर फ़लस्तीनियों को एक जगह महदूद करके रख दिया।